وزیر اعظم عمران خان نے کہا ہے کہ افغانستان میں امن خطے کے لیے اہم ہے، وہاں پرامن سیاسی حل کے خواہاں ہیں۔ پاکستان ازبکستان بزنس فورم سے خطاب کرتے ہوئے وزیر اعظم کا کہنا تھا کہ پاکستان افغانستان اور ازبکستان ریلوے منصوبے سے خطے میں انقلاب آئے گا۔ وفاقی وزیر اطلاعات فواد چودھری نے اپر کوہستان کے علاقے داسو میں ڈیم منصوبے کے قریب پیش آنے والے واقعے میں دھماکہ خیز مواد کی موجودگی کی تصدیق کر دی۔ ٹویٹر پر ایک بیان میں فواد چودھری کا کہنا تھا کہ داسو واقعے پر ابتدائی تحقیق نے دھماکہ خیز موادگی کی موجودگی کا کنفرم کیا ہے۔ داسو میں بس دھماکے میں 3 چینی سمیت 12 افراد جاں بحق ہوئے تھے۔ بلوچستان کے ساحلی علاقے پسنی میں دہشت گردوں کے حملے میں پاک فوج کا کیپٹن اور سپاہی شہید ہو گئے۔ ISPR کے مطابق دہشت گردوں نے پسنی کے قریب سیکیورٹی فورسز پر IED سے حملہ کیا، جس میں کیپٹن عفان مسعود اور سپاہی بابر زمان شہید ہو گئے۔ وفاقی حکومت نے پیٹرول کی قیمت میں 5 روپے 40 پیسے فی لیٹر کا اضافہ کر دیا۔ معاون خصوصی شہباز گل کی جانب سے جاری بیان میں اضافے سے آگاہ کیا گیا۔ شہباز گل نے بتایا کہ پیٹرول کی فی لیٹر قیمت میں 5 روپے 40 پیسے کا اضافہ کیا گیا، جبکہ ڈیزل کی قیمت میں 2 روپے 54 روپے فی لیٹر اضافے کی منظوری دی گئی۔ پاکستان میں 24 گھنٹوں کے دوران کورونا کے 48,910 ٹیسٹ کیے گئے، جن میں سے 2,545 افراد میں وائرس کی تصدیق ہوئی، جبکہ وائرس سے 47 افراد انتقال کر گئے۔ مثبت کیسز کی شرح 5.2% رہی۔ ادھر معاون خصوصی برائے صحت ڈاکٹر فیصل سلطان نے ملک میں کورونا کے بڑھتے ہوئے کیسز کے پیش نظر عید الاضحیٰ پر پابندیوں کا عندیہ دے دیا۔ سربراہ نیشنل کمانڈ اینڈ کنٹرول سینٹر اسد عمر کا کہنا ہے کہ کورونا کی بھارتی قسم پورے خطے میں تباہی کا باعث بن سکتی ہے۔ سوشل میڈیا پر جاری ایک بیان میں کہا کہ اسپتالوں اور ICUs میں کورونا مریضوں کی تعداد میں بتدریج اضافہ ہو رہا ہے۔ مسلم لیگ نون کی نائب صدر مریم نواز کا کہنا ہے کہ اگر عمران خان نے ووٹ چوری کر کے آزاد کشمیر میں حکومت بنا لی تو کشمیر کے پہاڑ بھی IMF میں گروی رکھ دیں گے۔ آزاد کشمیر کے علاقے بلندری میں جلسے سے خطاب میں مریم نواز کا کہنا تھا کہ مقبوضہ کشمیر کا مقدمہ ہارنے کے بعد اب آزاد کشمیر پر نظریں ہیں۔ کشمیر کو بیچنے کی سازش امریکہ میں بیٹھ کر رچائی گئی۔ بروز جمعہ اور ہفتہ کراچی میں گرج چمک کے ساتھ بارش کا امکان ہے۔ ڈائریکٹر محکمہ موسمیات کے مطابق کراچی میں تھنڈر سیلز بننے کا امکان ہے۔ ان کا مزید یہ بھی کہنا ہے کہ عید کے دنوں میں کراچی میں مطلع ابر آلود اور بوندا باندی کا امکان رہے گا۔ لاہور بورڈ کے زیر اہتمام سیکنڈری اسکول جماعت دہم کے سالانہ امتحانات کی تاریخ کا اعلان کر دیا گیا۔ ترجمان لاہور بورڈ کے مطابق جماعت دہم کے امتحانات 29 جولائی سے شروع ہو رہے ہیں، جس کے لیے امیدواروں کو رول نمبر سلپس بھی جاری کر دی گئیں۔ اسٹیٹ بینک کو یورو بانڈز کی مد میں $1 ارب موصول ہو گئے۔ پاکستان نے گزشتہ ہفتے عالمی سرمایہ کاروں کو اپنی جانب متوجہ کرنے کے لیے عالمی منڈی میں یورو بانڈز جاری کیے تھے۔ قومی ٹیم کے سابق آل راؤنڈر شاہد آفریدی کا کہنا ہے کہ پاکستان ٹیم بہترین کھلاڑیوں پر مشتمل ہے۔ انہوں نے کہا کہ مشکل وقت میں کھلاڑیوں کا حوصلہ بڑھانا چاہیے۔ پاکستان ٹیم میدان میں لڑ کر ہاری ہے۔ پاکستان کو انگلینڈ کے ہاتھوں ون ڈے سیریز میں بدترین شکست ہوئی تھی۔ طالبان نے 3 مہینے کی جنگ بندی کی پیشکش کر دی۔ طالبان نے 7,000 جنگجوؤں کی رہائی کی شرط رکھتے ہوئے پیشکش کی۔ افغانستان میں امریکہ کی مدد کرنے والی افغان فیملیز کے لیے امریکہ پروازیں چلائے گا۔ بائیڈن حکومت کا کہنا ہے کہ افغانستان میں مدد کرنے والے افغانیوں کو طالبان کی جانب سے جان کو خطرہ ہونے کی بنا پر امریکہ یا دوسرے ممالک منتقل کر دیا جائے گا۔ اور جرمنی میں آنے والے سیلاب سے 19 افراد ہلاک جبکہ متعدد لاپتہ ہو گئے۔ سیلابی ریلا گاڑیوں کو بہا لے گیا جبکہ متعدد مکانات تباہ ہو گئے۔